اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج سے انشاءاللہ پہلے پارے کا جو ترجمہ اور تفسیر ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور پہلے پارے کی جو پہلی سورہ ہے وہ ہے سورہ بقرہ۔ اچھا، سورہ بقرہ کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم تفصیل سے پہلے جان لیتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی، مدنی سورہ ہے، اور اس میں تقریباً 286 آیات ہیں، ٹھیک ہے، اور 40 اس میں ٹوٹل رکوع ہیں۔ اچھا، کیونکہ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جو مکہ ہے، مکہ تو مشرکین تھے نا وہاں پر، اور وہاں پر تبلیغ کا جو کام ہے وہ دوسرے طریقے سے کیا گیا، اور جو مسلمان ہو جاتے تھے ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ ہم انشاءاللہ آگے تفاصیل میں دیکھتے چلے جائیں گے۔ لیکن جب مدینہ میں ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی گئے ہیں، تو وہاں پر ان کو سامنا کچھ اور چیزوں کا کرنا پڑا ہے، جس میں یہود تھے اور نصارہ، یہود اور نصارہ سے۔ اب یہاں پر جو مدینہ تھا، مدینہ کے آس پاس سراؤنڈنگ میں یہودیوں کی بستیاں تھیں، ٹھیک ہے، اور ان یہودیوں تک اللہ تعالیٰ نے پھر اس کتاب کا پیغام پہنچایا کہ تمہاری کتاب میں جو لکھا ہوا تھا وہ تم لوگوں نے آگے تک نہیں پہنچایا، نہ اس پر عمل کیا، اب اس کتاب کو پڑھ لو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ یہود جو ہیں وہ ان کے ایک مان تھا، ایک بڑا غرور تھا اپنے آپ پہ، کیونکہ انہوں نے اپنے نسلوں سے چلتے ہوئے دیکھی تھی وراثت میں آتی ہوئی نبوت، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اندر انبیاء ہر تھوڑے عرصے بعد انبیاء آتے رہتے تھے، اور ان کو یہ تھا کہ جو آخری نبی کے آنے کی بات کی جا رہی ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ یہ آخری نبی آئیں گے، ان کو یہ تھا کہ یہ آخری نبی ہمارے ہی نسل سے ہوں گے، مطلب انہی لوگوں میں سے کسی کے گھر میں آخری نبی کی جو ہے وہ نبوت ہوگی، آخری نبی کو نبوت ملے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اس وجہ سے پھر ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا تھا تورات میں، انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ تبدیلیاں کی، اپنے الفاظ اس میں ڈالے، اور وہ کچھ کی کچھ بنتی چلی گئیں۔ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ تقریباً 1272 قبل مسیح میں دنیا سے وفات پا گئے تھے، یعنی کہ 19 صدیوں کا گیپ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 610 بعد مسیح میں ان کو نبوت ملی تھی، اور ان کے بیچ میں تقریباً 19 صدیوں کا ایک گیپ آ گیا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مذہب کچھ تھا۔ حضرت موسیٰ نے تو ان کو کسی دیوار کو، کسی ہیکل سلیمانی کو پوجا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ جب وہ بنایا گیا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے اس طرف منہ کر کے عبادت کرنی ہے، کیونکہ اس وقت پراپر ایک کعبہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور جو چیزیں ان کو دی گئی تھیں وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تو ان میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھر جنگیں ہوئیں، بہت کچھ ہوا، اس کی ہسٹری انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے، تفسیر میں آئے گی۔ تو وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کا جو دین حضرت موسیٰ نے ان تک پہنچایا تھا اس میں تبدیلی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کی موجودگی میں ہی انہوں نے ایک گائے کی اور بکرے کی اس کو بنا کے اور عبادت کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اسی کے نام پہ اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے، ٹھیک ہے، اور آگے اس کا ذکر بھی آئے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری سورہ میں بقرہ کا ہی ذکر ہوگا، ایک پہچان کے لیے یہ نام بنائیں گے کہ ہاں یہ سورہ بقرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ پڑھنے کی آپ کو پتہ ہے فضیلت بہت زیادہ ہے، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ آپ لازمی اس کو اپنی روزمرہ کی تلاوت میں شامل کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ مدنی سورہ تو ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کی کچھ آیتیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہیں، لیکن وہ اس میں ایڈ اپ کی گئی ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ الف لام میم جو ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر مد ہے تو ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ الف لام میم جو ہے وہ بیسیکلی ایک لفظ نہیں ہے، یہ 3 حرف جو لفظ مل کے حرف مل کے ایک لفظ بنا ہے، لیکن اس کا پراپر کوئی میننگ ایسا حدیث سے یا کہیں سے بھی ہمیں نہیں ملتا۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جو کہ کسی بھی سورہ کے شروع میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ 114
ٹوٹل قرآن پاک کی صورتیں ہیں اور ان میں سے 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یعنی کہ ایسے حروف جن کے کوئی میننگ نہیں لیکن ان پر نیکیوں کا بدلہ ہے۔ الف لام میم، ایک حرف پہ ایک نیکی، اور ایک نیکی کا جو اجر ہے وہ 10 گنا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ اچھا، یہ اب آیت نمبر 4 تک کچھ ایسی باتیں آئیں گی جن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ بتا دیا کہ وہ کن کن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتائیں گے آگے کہ اگر وہ کوئی ایمان ان چیزوں پر نہیں لاتا تو وہ پھر کون کون ہے، ٹھیک۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے برحق ہونے میں، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کہ اللہ اس کا مصنف ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اگر اس کتاب کو کوئی اللہ کی کتاب مانتا ہی نہیں ہے تو کیسے وہ اس سے فیض یاب ہوگا؟ اگر وہ اس کتاب کو کسی انسان کی کتاب مانے گا تو وہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اس کتاب کی اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، صرف کن کو؟ پرہیزگاروں کو۔ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ پرہیزگار وہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو کے اندر اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ فکر کرتے ہیں، آخرت کی فکر ہوتی ہے ان کے اندر، آخرت کی فکر ہوتی ہے تو وہ پرہیزگار ہوتے ہیں نا۔ جس انسان کے اندر آخرت کی فکر نہیں ہوگی وہ تو پھر جو چل رہا ہے زندگی میں وہ سب کے ساتھ چلتا رہے گا۔ پرہیزگار تو وہی ہوگا جس کو یہ پتہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنا ہے، تو وہ پرہیزگاری کرے گا، وہ دنیا میں گناہوں سے بچے گا، ٹھیک ہے۔ تو صرف ان لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ راہ دکھائے گا جو پرہیزگار ہوں گے، جو بچنے کی کوشش کرتے ہوں گے گناہوں سے، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیں آیت نمبر 3، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ 3 باتیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ اب آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، ہم قبر کے عذاب کی بات کرتے ہیں، موت کے منظر کی بات کرتے ہیں، تو وہ جب تک اس منظر کو کوئی چکھ نہیں لیتا، اس منظر میں پہنچ نہیں جاتا، اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن کیونکہ ہم اس قرآن کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ رہے ہیں، ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قیامت بھی آئے گی، عذاب بھی ہوگا، نیک لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا اور جنہوں نے شرک کیا ہوگا، گناہ کیے ہوں گے، ان کو جہنم میں سزا کے لیے بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ غیب پر ایمان لا رہے ہیں، یعنی کہ ہمیں اللہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہم اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھتا، سورج کو، چاند کو، زمین کو، آسمان کو، موسموں کو، بادل کو، بارش کو، پہاڑوں کو، زمین کی پختگی کو، زمین کے اندر پائے جانے والے پانی اور پہاڑوں میں پائے جانے والے معدنیات کو، ان سب چیزوں کو دیکھ کر جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں لاتا، ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہم ان چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں کہ ہماری باڈی اسٹرکچر کو کون چلا رہا ہے، ایک غیبی طاقت ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے دیکھ لیں، آگے کیا لکھا ہوا ہے، جیسے اب یہ غیب سے ہم ملائکہ کی بات کرتے ہیں، اب ہم نے تو فرشتے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہی جو نبیت تو آتی رہی ہے وہ انبیاء ملائکہ لے کر آتے رہے ہیں نا انبیاء تک، وہی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جنت دوزخ وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ہمارے اللہ نے ہمیں کہا اور ہم نے یقین کر لیا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ اب نماز کو قائم رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اگر انڈیویجول نماز پڑھ بھی رہے ہیں جیسے مرد حضرات کے لیے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی مائنڈ میں رکھتے ہوں کہ اگر ان کو قتال کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے حاضر ہوں جان، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔
اب مال میں سے خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی، آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی مال کماتا ہے اور وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بجائے باہر کی طرف صدقے خیرات کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے صدقے سے محروم رہ جاتا ہے، یعنی کہ صدقہ کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اپنے اہل و عیال پہ اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی بہترین صدقہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان پہ خرچ کریں، اور پھر جو مال ایسا ہے اضافی ہے اس کو آپ باہر کے لوگوں پہ، رشتہ داروں پہ، غریب غربا رشتہ داروں پہ خرچ کریں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کون لوگ لاتے ہیں؟ جو کہ پہلے بھی کتابوں کو مانتے ہیں، یعنی کہ وہ کتابیں جو پہلے انبیاء پر آ چکی ہیں، جیسے حضرت داؤد پر، حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر جو کتابیں نازل ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان سب کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ سب کتابیں اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، ان کے مصنف بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود ایک کتاب پچھلی بھیجی، اس کے بعد اگلی کتاب بھیجی، اور پھر اس کے بعد اگلی کتاب بھیجی، اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک۔ تو ہمیں جو ہے وہ ان کتابوں کو ماننا ہے، لیکن ہمیں ماننی کن کتابوں کی ہے؟ ہمیں قرآن پاک کی بات ماننی، کیونکہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر ہر چیز بتا دی ہے نا، احکامات بھی ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اب دیکھیں نا، جیسے یہ یہودیوں سے کیا جا رہا ہے نا یہ خطاب، تو یہودی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے اپنی کتابوں کو ہی پکڑ کے رکھا، انہوں نے نہیں آنے والی اس کتاب کو نہیں مانا، وہ اس کتاب کو کسی صورت مان ہی نہیں رہے تھے، کیونکہ وہ نبی کو ہی نہیں مان رہے تھے نا۔ ان کے جو شروع سے ہی ان کی جو انبیاء کی ایک وراثت، ان کو وراثت میں ملتے رہے نبی، اس کے بعد تو ان کو یقین تھا کہ ہمارے ہی بیچ میں نبی آئے گا۔ تو جب وہ نہیں آیا تو پھر انہوں نے ماننے سے انکار کیا، جب نبی کو ماننا نہیں اور پھر کتاب کو کیسے مان سکتے تھے وہ؟ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور جو ان سے پہلے انبیاء پہ اتارا گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کتابیں ان کو ملے گی۔ اور آگے دیکھ لیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کو یقین ہے اس چیز کا کہ قیامت آئے گی، اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے معاملات بتائے وہ سب ہوں گے، پوچھا جائے گا ہر چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تقریباً 6 سے 7 باتیں جن پر ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر کوئی ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا، یعنی کہ سب سے پہلی بات کی گئی ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی کتاب۔ نمبر 2 کہ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کتاب کو ماننے کے بعد پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے دیکھیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور پھر دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور پھر ایمان لاتے ہیں کس پر؟ پچھلی کتابوں پر اور اس کتاب پر بھی، ٹھیک ہے؟ اور پھر آخر میں کہا گیا کہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت کے دن کو مانتے ہیں کہ وہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ ان سب چیزوں کو مان لینا، یعنی کہ آیت نمبر 4 تک جو باتیں کہی ہیں ایمان کا حصہ، اور اگر کوئی ان چیزوں کو نہیں مانتا تو اس کا پھر ایمان کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں اب مزید جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو باتیں کہی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ اب جو پیچھے باتیں کہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، جو بھی باتیں کہی ہیں اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ان چیزوں کو مان لیں گے ان لوگوں کو نجات اور فلاح مل جائے گی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کفار نہیں مانیں گے۔ اس میں آپ دیکھ لیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ان کے سامنے بے شمار لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے، بے شمار لوگ دین میں شامل ہو رہے تھے، لیکن ان لوگوں کو
کے اوپر اثر ہی نہیں ہوا کسی بات کا، وہ تو نہیں لائے ایمان اس وقت۔ آگے دیکھیں، اور یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، یہ ان کے بارے میں کہا کہ کافروں کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ان کو کائنات میں پھیلی ہوئی چیزیں بھی نظر نہیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر نہیں آئیں گی، ان کے اوپر حق بات واضح ہی نہیں ہوگی، آپ جتنا مرضی بول لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن کے بارے میں یہ کہ جب وہ کوئی بھی اب یہ جو باتیں ہیں نا مومن سے ریلیٹڈ اور مسلمانوں سے ریلیٹڈ، یہ باتیں تو وہ باتیں ہیں نا کہ جو کسی ایسے انسان کو ہی سمجھ میں آئیں گی جس کے دل میں کہیں نہ کہیں اس بات کا یقین ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ ٹھیک کہی ہے، لیکن وہ تو اس بات نبی کو نبی ہی ماننے کو تیار نہیں تھے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بتا رہے ہوتے تھے وحی کے ذریعے جو پتہ چلتی تھی، تو وہ تو اس چیز کو بالکل ہی مان ہی نہیں رہے تھے۔ اب آگے دیکھ لیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دیا اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے اگر کسی نے یہ مہر کی فیلنگ کو اگر تھوڑا بہت محسوس کرنا ہو کہ مہر لگنا کیا ہوتا ہے، تو وہ اپنا تھوڑا تجزیہ کر لے کہ جب قرآن کی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کے بارے میں کوئی تفسیر کی جاتی ہے، قرآن کو سمجھانے کی کوئی آیت آتی ہے ہمارے سامنے، کوئی بھی چیز ہمارے دین سے ریلیٹڈ آتی ہے، تو کیا ہم اس کو سن کے انسنا کر کے آگے چلے جاتے ہیں؟ اگر سن کے انسنا کر کے کوئی شخص آگے چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل اور اس کے دل پہ جو ہے نا وہ مہر لگ چکی ہے، اس کو اس چیز کا بالکل بھی احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں جب دین کی بات ان لوگوں کے سامنے کی جاتی تھی نا، تو وہ لوگ اس کو بالکل کہہ لیں کہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں، جو شرک ہم کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا ہے اور اس کے اوپر عذاب کتنا بڑا ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ اسی طرح ایک حدیث میں بھی ہے نا کہ جب مومن گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، اور توبہ کر کے اگر گناہ سے باز آ جاتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ جو ہے وہ پھیل کر اس کا پورا دل جو ہے وہ کور کر لیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے مہر کے ساتھ یہاں پر لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر لگی، ان کو نہ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کسی چیز سے کہ ان کے سامنے کیا بات کی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب کی بھی بات کر دی کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ ہم نے پہلا رکوع کر لیا ہے۔ میری تھوڑا گلے میں ایشو ہے، مجھ سے بہت لاؤڈ نہیں بولا جا رہا، گلا خراب ہے جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سلو بولنا پڑا ہے، تو ابھی ہم اس کو یہیں تک کر لیتے ہیں۔ آپ کو ہوپس ہو کہ سمجھ میں آ گیا ہو جو اس رکوع میں بات کی گئی ہے۔ ایک رکوع ہم نے ابھی آج کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم امید لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا جو ہم سے اس ترجمہ تفسیر میں ہو گئی ہوں۔ ہم انسان ہیں اور انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔